اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سارے لوگوں کے سردار تھے، اس کے باوجود صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے لگاتار 2 دن تک جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 2 دن بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں کو نصیب نہیں ہوا۔ آج ہمیں کتنا ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، کل قیامت کے دن ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے، پتہ ہے وہ بستر جو ہے نا رنگی ہوئی کھال تھی، اسی میں کھجور کی چھال بھر دی گئی تھی، یعنی کھال میں کھجور کی چھال بھر دی گئی تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اور کھجور کی چٹائی تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، تو جسم پر چٹائی کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی انکساری تھی، ایسی ونرمتا تھی کہ گھر میں ہوتے تو گھر والوں کا کام کیا کرتے تھے، گھر والوں کے کام کاج میں شریک رہتے تھے، خود سے جوتا سی لیتے تھے، اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیتے تھے، خود سے جوتا سی لیتے، اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیتے تھے، اور بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ آتے تو کوئی بھی صحابی اٹھتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے کیا کہنے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک سیوا کی۔ کتنے سال؟ 10 سال تک سیوا کی، لیکن اس بیچ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا۔ جب کسی معاملے میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو جو آسان ہوتا اسے اپنا لیا کرتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا جاتا تو کبھی بھی نو میں جواب نہیں دیتے تھے، اگر نہیں ہوتا نا تو کسی سے قرض لے کر کے اسے دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیالو بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، اور کبھی بھی اپنے نوکر کو بھی نہیں مارا، کبھی بھی اپنے نوکر کو نہیں مارا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ایسی تھی کہ طائف کے بدماشوں نے آپ پر پتھر برسایا تھا، اور فرشتہ آ کر کے اجازت چاہتا ہے ہوش میں آنے کے بعد کہ آپ اگر حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، ان کو برباد نہ کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیے، معافی دیکھیے۔ فتح مکہ کے سال 19 سال کے مجرم، جان کے دشمن آپ کے کنٹرول میں تھے۔ دنیا کا ہر قانون یہی کہتا تھا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سبوں کی عام معافی کی گھوشنا کر دی۔ ابھی جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو کتنی سنکھیا تھی آپ کے ماننے والوں کی؟ 10,000 تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں تو 1,44,000 کی سنکھیا ہو چکی ہے مسلمانوں کی۔ اتنی بڑی تعداد میں مکہ میں
حجۃ الوداع کے موقع سے صحابہ آپ کے ساتھ حاضر تھے۔ اتنی بڑی سنکھیا 2 سال میں ہی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ لوگوں کو احساس ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب کی قوم والوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب قوم کو معاف کر دیا، جانی دشمن تھے، تو باہر کے لوگوں کو بھی احساس ہونے لگا کہ جب مکہ کے لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے تھی؟ غیبت سے، پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کیا جائے۔ ایک مرتبہ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ صفیہ کا ناٹی ہونا کافی ہے۔ یعنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت تو تھیں لیکن ناٹی تھیں، چھوٹے قد کی تھیں۔ کہا کہ ان کا تو ناٹی ہونا کافی ہے، ان کے اندر عیب ہونے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لقد قلت کلمۃ لو مدجت بماء البحر لمدجتہ، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کی کرواہٹ سمندر کے پانی پر غالب آ جائے، یعنی سمندر کا سارا پانی بدبودار ہو جائے، خراب ہو جائے۔ کس بات سے؟ کہ تو نے یہ بات کہہ دی۔ تو اسی لیے ایک آدمی کو غیبت سے، بری باتوں سے بچنا چاہیے، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ اگر کھانا اچھا ہوتا تو کھاتے، اور اگر کھانا اچھا نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ کھانا اچھا نہیں ہے، دال اچھی نہیں ہے، سبزی اچھی نہیں ہے، چاول اچھا نہیں ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ کھانا پسند ہوتا کھا لیتے، کھانا پسند نہیں ہوتا چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات مدینہ میں ایک آواز آئی، ڈراؤنی آواز آئی، جس سے ہر طرف گھبراہٹ پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف نکلے۔ سب سے پہلے کون نکلتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف نکلتے ہیں۔ آپ نے اپنی تلوار لٹکا رکھی تھی اور آپ ادھر سے لوٹ کر آ رہے تھے، کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر انسان بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے، حیا کرنے والے انسان تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہو کرو۔ اسی لیے جو انسان بے حیا ہوتا ہے نا، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ جس کے اندر سے حیا نکل گئی وہ ہر کام کر سکتا ہے، کسی بھی کام سے اس کو جھجک نہیں ہوگی۔ اسی لیے حیا کی صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، آسانی کو پسند کرتے تھے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جبکہ آپ صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اٹھے اس کو ڈانٹنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اس پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کیونکہ آپ نے سمجھا کہ یہ دیہات سے آئے ہیں، ان کو ادب معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور طریقہ بتا دیا بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف ہو۔ آواز آتی کان میں، بچہ رو رہا ہے تو نماز لمبی کرنا چاہتے، لیکن اس بچے کے رونے کی آواز سن کر کے نماز ہلکی کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کو بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہو۔ تو کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی تھی، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے تھے اور امانت دار تھے۔ امانت دار اتنے تھے اور سچے اتنے تھے کہ لوگوں نے نبی بننے سے پہلے آپ کا نام ہی رکھ دیا تھا الصادق الامین۔ لوگوں نے آپ کا نام ہی الصادق رکھ دیا تھا کیونکہ آپ کے اندر سچائی دیکھی تھی لوگوں نے، بہت سچ بولنے والا، اور الامین بہت زیادہ امانت دار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے صفا چوٹی پر چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یا صباحا، اس سے اشارہ تھا کہ کوئی آفت آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ سب لوگ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دینے سے پہلے کیا کہا؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک سینا ہے، ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے اب تک تو آپ کو سچائی پایا ہے، ہم آپ کی تائید کیوں نہ کریں گے؟ تب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر سن لو کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، جہنم میں جانے سے خود کو بچا لو اور جنت میں جانے کی تیاری کرو، میری بات مان کر کے، ایک اللہ کی عبادت کر کے۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تبا لک، تیری ہلاکت ہو، کیا اسی کے لیے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی نندا میں یہ سورہ اتار دی۔ کون سی سورہ؟ سورہ المسد، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ تھے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق